ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی کے گھر تشریف لائے اور آ کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چند لمحے بیٹھی، پھر میں گھر کا کام کاج کرنے کے لیے چارپائی سے اٹھی، کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز لگائی، فرمایا اے ام سلمہ، عرض کیجیے یا رسول اللہ۔ فرمایا اے ام سلمہ، میری بارگاہ کے اندر اللہ کا ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت لے کر میرا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اب میرے کمرے کو بند کر دو اور میرے کمرے کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم جو ہے بجا ہے، میں اب کمرے کے اندر کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے عرض فرمائی، اس بات کا مجھے حکم عنایت فرمایا، تو میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی۔ میں نے دروازے کو کھولا تو آگے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب میں نے امام علی مقام کو دیکھا تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو پیار کیا، آپ کے چہرے کو چوما، آپ کے ماتھے کو چوما، اور پیار کرنے کے بعد، محبت کرنے کے بعد میں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا تو امام علی مقام نے فرمایا، اے میری نانی ام سلمہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے نانا ادھر تشریف لائے ہیں؟ تو حضور کی پیاری بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ نے عرض کی، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے حسین، تیرے نانا ادھر تشریف تو لائے ہیں، لیکن انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میرے کمرے کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد امام علی مقام نے پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے میری نانی ام سلمہ، مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے نانا کسی اور کو تو اپنی زیارت سے روک سکتے ہیں، لیکن اپنے نواسہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی زیارت سے نہیں روک سکتے۔ تو امام علی مقام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو آگے سے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ امام علی مقام آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفوں سے کھیلنے لگ گئے۔ تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے کندھوں سے نیچے اتارا۔ اتارنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام علی مقام کا ماتھا چومتے تھے، کبھی چہرہ چومتے تھے، اور پیار کرنے کے بعد امام علی مقام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گود کے اندر بٹھا لیا۔ جب گود کے اندر بٹھایا تو یہاں پر شاعر نے قلم اٹھایا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ شاعر کہتا ہے کہ جامع عرش عظیم تمہیں صدقے، جامع عرش عظیم تو میں صدقے،
جن پاک نالین نو چومیا ہے تے جدو رل بیٹھے قوسین اتے ادو نین نے نین نو چومیا ہے تے حاکم راز دی گل ہے ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چومیا ہے حاکم راز دی گل ہے کہ ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چومیا ہے جس نبی نو چومدا جگ سارا اس نبی حسین نو چومیا ہے